السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم جامعہ اسلامیہ شاطر مکلکوا کے احاطے میں پروفیسر ادریس صدیقی صاحب کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب ویسے تو علم معیشت کے ماہر ہیں اور علم معیشت سے آپ نے علم معیشت سے دلچسپی رکھتے ہوئے آپ نے اسی میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے کوالیفائی ہونے کے بعد ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں آپ نے تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دی، بعض مقامات پر آپ نے ڈین کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے، مگر آپ کا آپ نے اپنی زندگی کا مشغلہ یہ بنانا چاہا کہ سائنس جیسے خشک اور سائنس جیسے مشکل فن کو جس کو طلباء مشکل سمجھتے ہیں اسے سزا سے مزہ میں کیسے تبدیل کیا جاوے۔ تو آئیے پروفیسر ادریس صدیقی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سائنس کے اس طریقے تعلیم کو جس کا آپ نے سزا سے مزہ کا عنوان دیا ہے، اس کو مدارس میں اور ہماری اردو اسکولوں کے اندر میں کس طریقے سے آپ رائج کرنا چاہتے ہیں اور کس اسلوب میں آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ جامعہ میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ عقل کنواں میں آپ نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ بچوں کے تقاضے صرف دینی علوم ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے سائنسی تقاضے بھی ہیں۔ دور حاضر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کو تعلیم کی طرف کس طرح مائل کیا جائے۔ میرا تعلق چونکہ ہائر ایجوکیشن سے رہا ہے اور وہاں پر ہم تحقیق میں کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جنہیں طریقہ کار کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اور دوسرا ہے اسٹوری ری ٹیلنگ میتھڈ۔ میں نے انہی اپنے تحقیقی تجربات کو عمل میں لاتے ہوئے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کی تاکہ تعلیم سائنس کے نصاب کو کہانیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، جس میں بچے بھی دلچسپی لیں اور اساتذہ بھی اسے آسانی کے ساتھ پڑھا سکیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سائنس زمانے کی ایک ضرورت ہے، اور ایک زمانے میں مسلمانوں نے اس میں بڑا اہم ترین رول ادا کیا ہے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ آج جو سائنس ہے اس سائنس کی بنیاد فراہم کرنے والے مسلمان ہیں، مگر تاریخ کے ساتھ ظلم ہوا یا ان شخصیتوں کے ساتھ ظلم ہوا کہ انہیں فراموش کر دیا گیا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ جس سائنس کو آسان انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کیا کانسیپٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار، کیا منہج اور کیا منہاج ہے؟ بچوں کی کہانیاں بہت مختلف انداز میں لکھی جاتی ہیں۔ کبھی ہم دیومالائی قصے استعمال کرتے ہیں، کبھی دور حاضر کی تکنیک استعمال کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں، وہ انداز گفتگو جو رائج تھا۔ بچوں کو فطری دلچسپی ہوتی ہے کہانیوں سے، ان کو باندھے رکھنا ہی مقصد ہے۔ کہانیاں سہج ہوں، آسان زبان میں ہوں اور ان کی سمجھ میں آ جائیں، ان کے معیار کے مطابق ہو۔ اس لیے کسی بھی ادیب کو کہانیاں لکھتے وقت بچوں کی عمر، ان کے معیار کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ نصاب کی کتاب جب کہانیوں کی شکل میں تیار کی جاتی ہے تب یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کہانیاں ایک ہی انداز کی نہ ہوں، ورنہ وہ اسی طرح بوجھل ہو جائیں گی جس طرح کے نصاب کے اسباق ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی کہانیوں میں یہ خیال رکھا ہے اور امید ہے کہ یہ کہانیاں بچوں کو ہی نہیں دلچسپ لگیں گی بلکہ آپ بھی انہیں دلچسپ اور مفید پائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کہانی وہ اسلوب ہے جو انتہائی مؤثر ہوتا ہے، نصیحت میں بھی اور کسی کو کسی چیز پر آمادہ کرنے پر بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے قصص کو بیان کیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو، ان کی سٹوریوں کو بیان کیا، ان کی سٹوریز بیان کی ہے قرآن کریم نے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 25 انبیاء کے قصوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے بہت سارے اقوام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہانی اور قصہ یہ انسان کے نصیحت اور انسان کی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سائنس جیسے اس خشک فن کو آپ کس انداز میں کتابوں کے اندر میں تبدیل کر رہے ہیں، اور آگے آپ کے اس سلسلے میں کیا منصوبے ہیں
کہ آپ سائنس کو آسان سے آسان انداز میں کس طرح سے امت کے سامنے اور بچوں کے لیے پیش کرنے کا آپ ارادہ اور آپ اپنا طریقہ رکھتے ہیں؟ نصاب اسباق کی شکل میں ہوتا ہے، جس میں ہم سیاق و سباق دیتے ہوئے موضوع پر بات کرتے ہیں، ایک بحث ہوتی ہے، نتائج اخذ کرتے ہیں اور وہ سبق ختم ہو جاتا ہے، پھر سوالات شروع ہوتے ہیں۔ میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ اس کی جگہ پر پڑھانے کے تعلیم کے طریقہ کار کو بدلا جائے، اور کہانیاں ایک انتہائی مؤثر طریقہ کار ہے تعلیم دینے کا۔ تو یہاں پر کہانیوں کو طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تعلیم دینے کے لیے۔ یہ خیال مجھے اس وقت آیا جب میں کینیڈا میں ہائر ایجوکیشن کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ میری نظر سے گزرے تحقیقی مقالے جس میں ہائر ایجوکیشن میں ریسرچز میں یہ کہا گیا کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی میں اگر اسٹوری ٹیلنگ اور اسٹوری ری ٹیلنگ کے میتھڈز استعمال کیے جائیں وہ کہیں زیادہ مفید اور کارآمد ہیں، اور وہ موضوع کو یا مقالے کو یا تحقیق کو دلچسپ بھی بناتے ہیں۔ وہیں پر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کہانیوں کو تعلیم دینے کا ذریعہ بنایا جائے ایک مؤثر طریقہ کار کے طور پر، اور اس لیے یہ کہانیاں محض افسانے کے انداز میں نہیں ہیں بلکہ ایک مؤثر طریقہ کار ہے، اور یہ کہانیاں ہی میرے اسباق ہیں جو ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے، اور اس طرح سے نصاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کہانی ایک مؤثر اسلوب ہے جس کو آخری آسمانی وحی قرآن کریم کے طریقہ کار سے اور قرآن کریم کے اسلوب اور انداز سے بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا آپ نے کہا کہ تجربات کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کہانی صرف چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے اور ہائر ایجوکیشن تک میں بھی مؤثر رول ادا کر رہی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ اس وقت ایسا ماحول کچھ بنتا جا رہا ہے کہ طلباء چونکہ تعلیم سے کافی دور ہو رہے ہیں، تو ان کو قریب کرنے کے لیے اس اسلوب کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ میری نظر سے کچھ کتابیں گزری جو گرامر پر تھی، نحو صرف پر عربی زبان کے، اور اس کو بھی کہانی کے اسلوب اور انداز ہی کے اندر میں مرتب کیا گیا تھا۔ تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اب تک کے اس سلسلے میں کیا خدمات انجام دی ہے، اور اس کن موضوعات کے اوپر آپ نے لکھا ہے اور کون سی کتابیں آپ نے لکھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے مشاہدین کو اس سلسلے میں واقف کرنے کی زحمت فرمائیں گے۔ ماحولیات پر میرے بچے نے جب مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت اس کی عمر محض 5 برس تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے میں نے ماحولیات پر مبنی کہانیاں لکھیں۔ یہ میری پہلی کہانیاں تھیں جو پانی کی موت کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد جب میں افریقہ میں منسٹری آف لیبر میں کام کر رہا تھا تو کچھ دلدوز واقعات کا ذکر میری نظروں سے گزرا، جس میں مزدور بچوں کی دکھ بھری داستان تھی۔ میں نے انہیں کہانیوں کی شکل دی اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ بچوں پر مظالم ہو رہے ہیں جب ہم انہیں مزدوری دیتے ہیں، اس کے لیے کہانیاں لکھیں جو مور و آمی کے نام سے شائع ہوئیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے پس منظر میں وہ کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں کو ہندوستان کی کئی یونیورسٹیز میں نے پیش کیا۔ اس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی ہے۔ اس طرح سے میری کہانیاں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ماحولیات پر میں نے پاکستان کے لیے مقبول بکس کے لیے کئی کتابیں لکھیں۔ اس میں کہانیوں کا مجموعہ ہے جس میں فضائی آلودگی پر کہانیاں ہیں، آبی آلودگی پر ہیں، نا شجرکاری پر کہانیاں ہیں، جنہوں نے ماحولیاتی توازن بگاڑ دیا ہے، جس کا ذکر آپ نے اپنے مقالے میں بھی کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو متاثر کر رہی ہیں، ہر خطے کو متاثر کر رہی ہیں، اور یہ متاثر کرنا کسی صحت مندی کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے خطرناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی میری کچھ کتاب کہانیوں کی آئی ہیں۔ اس میں مکتبہ جامعہ سے شائع ہونے والی کتاب نئی پریوں کے نئے قصے ہیں، جو کرۂ باد میں جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اس میں 3 میجر گیسز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مائنر گیسز ہیں۔ ان
گیسز کے بارے میں بچوں تک پہنچانے کے لیے جن کے نام بھی انہوں نے نہیں سنے ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنے لگی ہیں، جیسے کہ ریڈون گیس۔ ان گیسز کے بارے میں بچوں کو جانکاری دینے کے لیے میں نے انہیں پریوں کی شکل میں لکھا ہے تاکہ بچے اس میں دلچسپی لیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اس طرح سے کہانیاں، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ کہانیاں ہیں جو تفریحی کہانیاں ہیں، جنہیں ہم فن سٹوریز کہتے ہیں، یہ میں تفریحاً بھی لکھا کرتا ہوں۔ دوسری قسم کی کہانیاں ہیں جنہیں معلوماتی کہانیاں کہتے ہیں۔ اس میں بہت سے کائنات میں ہونے والے واقعات جو غیر معمولی ہیں، جیسے کہ آئسن کامٹ کا ذکر ہے، اور اس پر میں نے ایک کہانی لکھی جو نیشنل بک ٹرسٹ نے شائع کی ہے، آئسن کا سفر کے نام سے۔ یہ معلوماتی کہانیاں ہیں، ماحولیات پہ مبنی کہانیاں، معلوماتی کہانیاں ہیں۔ اور پھر آخری وہ دور آیا جب میں نے نصاب کو کہانیوں کی شکل میں تبدیل کرنا شروع کیا، تو تب تدریسی کہانیاں وجود میں آئیں، جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ گرامر تک اب کہانیوں کے ذریعے، میں اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر کہوں کہ ریاضی بھی اب کہانیوں کے ذریعے پڑھانے کی یا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کہانیوں کی اہمیت زمانے قدیم سے ہے۔ انسان کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے ہی کہانیاں وجود میں تھیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے ٹیلز فرام میجیشینز۔ تو یہ سوائر کی بہت مشہور کتاب ہے جو زمانے قدیم سے تعلق رکھتی ہے، اور ہماری مائیں بھی کہانیاں سناتی تھیں بچوں کو سلانے کے لیے۔ تو ان کہانیوں کی اہمیت اور افادیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ زمانے قدیم میں تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کہانیوں کی کتنی قسمیں ہیں اور کن مقاصد کے تحت کہانیاں لکھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسا کہ اپنی گفتگو کے آغاز ہی سے کہانیوں کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں کہ کہانیاں انسانی زندگی میں کتنی مؤثر ہوتی ہے، اور آپ نے سائنس جیسے خشک مضمون کو طلباء کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے اپنا ایک سلوگن بنایا ہے، آپ نے ایک اپنا گویا کہ ایک نعرہ اپنا ایک ایجاد کیا ہے جس کا آپ نے نام دیا ہے سزا سے مزہ کی طرف، طریقہ تعلیم سزا سے مزہ کی طرف۔ تو واقعتاً بالکل آپ نے جن کتابوں کا تذکرہ کیا اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اس مشن میں کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اب تک ہم نے جو گفتگو کی وہ غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق تھی، اب آپ نے نصاب سے متعلق نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کیا کوئی اپنی ایسی خدمت انجام دی ہے کتاب کی شکل میں کہ جو شائع ہو چکی ہے؟ نصاب کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو کہانیاں میں نے لکھی ہیں اور نصاب ترتیب دیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں بین الاقوامی عنصر بھی شامل ہے۔ پہلے سے 5ویں کلاس تک کا کوئی بھی نصاب ہندوستان میں ابھی تک حکومت ہند یا کسی بھی ریاستی حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے۔ میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جب میں نصاب تیار کر رہا ہوں تو آخر کس معیار کا نصاب تیار کروں، اور اس کے لیے میرے سامنے گائیڈ لائنز کوئی بھی نہیں تھیں۔ اچانک دریافت ہوا کہ یونیسکو نے کبھی ایک نصاب پرپوز کیا تھا ہندوستان پاکستان کے پرائمری اسکولوں کے لیے۔ اتفاق ہے کہ وہ نصاب کبھی نافذ نہیں کیا جا سکا، اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے یونیسکو کا تیار کردہ نصاب میں نے پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کے لیے بہت ہی مناسب پایا بچوں کے لیے، اور ان کی دلچسپی کا سامان اس میں مجھے پیدا کرنا تھا۔ تو پہلے سے 5ویں جماعت تک کی جو کتابیں ہیں وہ کسی ریاستی سرکار یا حکومت ہند کے نصاب کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ وہ بین الاقوامی یا یونیسکو کے تجویز کردہ نصاب کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کا جو نصاب میں نے تیار کیا کہانیوں کی شکل میں، تو چونکہ ہمارے ہندوستان میں اس وقت 2 بورڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں پورے ملک میں، اور ہم کم و بیش انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ اس میں NCERT کو فوقیت حاصل ہے جو حکومت ہند کا مرکزی حکومت کا ایک ادارہ ہے۔
اس کا نصاب جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس نصاب کو کہانیوں کی شکل میں تبدیل کیا جو ثانوی جماعتوں کے لیے بے انتہا مفید بھی ہے، اور نصاب کی اس کتاب کو جو بے حد بوجھل ہے اس کی جگہ پر کہانیوں کی یہ کتابیں نصاب کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور بچوں کو کافی راحت بھی محسوس ہوگی اور خوشی بھی ہوگی. اب چونکہ آہستہ آہستہ مدارس بھی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے ایک دوست ابھی کچھ دنوں پہلے برطانیہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، عالم بھی ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا کہ جو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی رفتار 100 سال کی ہوتی تھی، پھر 70 سال کی ہوئی، پھر 30 سال کی ہوئی، پھر 20 سال کی ہوئی، اور اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہر 5-7 منٹ کے اندر میں نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اتنی تیزی کے ساتھ جب سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس اسلامیہ بھی اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ بچوں کو سائنس پڑھانی چاہیے. خود ہمارا ادارہ اس کے طرف قدم بڑھا چکا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر بچے عالمیت کے ساتھ 10ویں پاس کر رہے ہیں، 12ویں پاس کر رہے ہیں، اور BA اور MA وغیرہ کر رہے ہیں. اب ان بچوں میں سائنسی بیداری اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے؟ بنیادی طور پر یہ مسئلہ بچوں کا نہیں ہے، کیونکہ ان میں تخلیقی صلاحیت بے پناہ ہوتی ہے. بچوں میں پرواز تخیل بھی بہت ہے، ان کا امیجنیشن امینس ہوا کرتا ہے. مسئلہ اساتذہ کا ہے، طریقہ کار کا ہے. دینی مدارس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک سائنس تھی ہی نہیں. ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو سائنس کی طرف لانے کے لیے ایک تو آسان زبان ہونی چاہیے. ان کنسیپٹس کو جو سائنس کے ہمیں پڑھانے ہیں، ان اصولوں کو جو ہمیں انہیں پڑھانا ہے، انہیں کہانیوں کی شکل میں اگر ہم دیتے ہیں تو ہم تعلیم کا طریقہ کار بدل رہے ہیں جو روایتی انداز کا نہیں ہوگا. اور اساتذہ کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ ان کی بھی بنیادی طور پر سائنس میں کوئی تربیت نہیں ہے، ان کی دینی تربیت ہے. لیکن کہانیوں کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ فطری طور پر اپنی طرف مائل کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں. گزشتہ برس جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سینٹر فار پروموشن آف سائنس میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ علماء کرام کو بلا کر، یعنی مدرسوں کو، دینی مدارس کے مدرسوں کو بلا کر وہاں پر سائنس انہیں پڑھائی جا رہی ہے. انہیں زولوجی، باٹنی، فزکس، کیمسٹری. میں نے ان سے، جو اس کے کوارڈینیٹر تھے پروفیسر راشد حیات صدیقی صاحب، جو امریکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسی مقصد سے ہندوستان میں بلکہ علی گڑھ میں رہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ان تصورات کو پڑھانا جو بے حد پیچیدہ اور خشک ہیں. مولوی حضرات بہت ذہین ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی. اس لیے طریقہ کار اگر جب تک نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک یہ عام فہم نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. اور جب یہ مسئلہ اساتذہ کے لیے ہوگا دینی مدارس میں تو وہ بچوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس لیے اس کے اسلوب کو بدل دینا چاہیے، اس طریقہ کار کو بدل دینا چاہیے. کہانیوں کا جب طریقہ کار میں نے انہیں بتایا کہ اس سے سائنس پڑھائی جائے تو وہ اچھل پڑے اور بولے ہمیں آپ کی کتابوں کا انتظار رہے گا، ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ کہانیوں میں دلچسپی عمر کے تحت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اس سے آزاد ہوتی ہے. بڑی عمر کے لوگوں کو بھی کہانیاں پسند آتی ہیں اور بچوں کو بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں 8 سے 80 برس کے بچوں کے لیے کہانیاں. تو کہانیوں کا کوئی میعاد نہیں ہوا کرتی ہے اور وہ کبھی باسی نہیں ہوا کرتی ہیں. اس لیے کہانیاں طریقہ کار کے طور پر جب اس کو دینی مدارس میں ہوں گی تو مدرسوں کو بھی پڑھانے میں آسانی ہوگی اور بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. یہی تصور کرتے ہوئے، یہی فرض کرتے ہوئے میں نے نصاب کی 8 کتابوں کو تیار کیا ہے. پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک پیچیدہ اور وسیع موضوع پر مختصر انداز میں آپ نے بڑی اچھے انداز میں روشنی ڈالی اور الحمدللہ بڑا مفید ہمیں محسوس ہوا، بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوئی. اللہ رب العزت آپ نے جو منصوبے بنائے ہیں آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ پروفیسر راشد حیات صاحب امریکہ کو چھوڑ کر امت کی خدمت کے لیے علی گڑھ آ چکے ہیں، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی والنٹیئر کی حیثیت سے اپنے آپ کو
تدریس سے اور یونیورسٹیوں سے کاٹ کر اس کے لیے علیحدہ کیا ہے اور آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو یہ اس زمانے میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسا قدم ہے جو بہت مشکل سے کوئی اٹھاتا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو اس پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور مشاہدین، میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے مختصر وقت میں ایک وسیع اور ایک طویل موضوع کے اوپر بہت سی معلومات حاصل کی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ہمارے پاس جو بھی ماہرین آتے رہیں گے، ہم ان کی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔